عید ہوتی ہے نا عید، میں سچ بتا رہا ہوں کتنے بھی نئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لو، عید مکمل نہیں ہوتی۔ عید مکمل تب ہوتی ہے جب ماں کہتی ہے میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، عید تب مکمل ہوتا ہے۔ جب ابا سینے سے لگا کے کہتا نا سلامت رہو، تب عید ہوتی ہے۔ آج نا قدر نہیں ہے، کل جب یہ مبارکباد دینے والے نہیں ہوں گے نا تو اس دن تجھے عید بھی عید نہیں لگے گی، نہیں لگے گی۔ ہم جانتے، میں لوگ کیا سمجھتے، بڑے بڑے نام بڑے بڑے لقب اشتہاروں میں دیتے ہیں، کوئی سکون نہیں ملتا۔ آج بھی قسم سے جب گھر آؤ اور اماں اور ابا باپ نام لے کے جب آواز دیتے ہیں نا تو جتنا کلیجہ اس نام سے ٹھنڈا ہوتا ہے نا ان اشتہاروں سے اتنا ٹھنڈا نہیں۔ کچھ جملے زندگی میں بڑی برکت ہوتے، بڑی برکت ہوتے۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جوتے لے گیا ہے، کوئی رومال ہی لے گیا، برکت کے واسطے دے دو، لے جاؤ بھائی، اس سے ہمیں کیا خوشی ملی؟ خوشی تو تب ملتی ہے جب ماں کہتی میرے گڈو تو سلامت رہے، میرے پپو تو سلامت رہے، میرے چاند تجھے کسی کی نظر نہ لگے۔ یہ جملے ہوتے ہیں جو زندگی میں برکتیں پیدا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا مولانا تم نہیں جا رہے یار، سب برف میں گھومنے گئے، چل لے نا آج کل گھومنے، برف میں ویڈیو بنا کے ڈال لیا، مر گئے کئی پھسل گئے وہیں، کیوں چھٹیاں منانے جا رہے ہیں کیا مولا؟ کیوں؟ ارے مولانا فرقان صاحب تمہیں کیا پتا، کام میں تھک جاتے ہیں نا تو وہ اس لیے کچھ دن دور جانا چاہتے ہیں، اکیلے کیا انجوائے۔ ہاں مجھے انگلش نہیں آتی ہے تو ایسے بولتے ہیں انجوائے کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بولتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لکھ لو میری بات، جاؤ جو بہت تھک گیا ہو، کروٹ چین نہ ہو کسی، مت جانا کسی بھی لندن، افریقہ، امریکہ، کشمیر، کہیں مت جانا، وقت اگر ساتھ دے دے تو ماں کے قدموں تک چلے جانا۔ جب بہت تھک جاؤ نا تو ماں کو بستر پہ بیٹھانا اور تو اس کی جوتیوں میں بیٹھنا اور کہنا ماں وہی ہاتھ سر میں ڈالنا جو بچپن میں تیل ڈالتی تھی، ذرا لگانا وہ ہاتھ۔ قسم کھا کے کہتا ہوں 5 اسٹار ہوٹلوں کے سلیپ ویل کے گدوں پہ وہ مزہ نہیں آتا جو ماں کی جوتیوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے۔ ہزار ایسی روموں میں وہ سکون نہیں ملتا ہے جو ماں کے آنچل کے سائے میں بیٹھنے میں ملتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، خدا کی قسم جب ماں دعائیں دیتی ہے ایسا لگتا ہے اللہ نے جنت کھول دی ہو اور کھڑکیوں سے جبریل کے پروں کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی۔ ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرو اللہ، لمبی عمر کی۔ بڑا لمبا ہو جائے گا جو فرمائش دی گئی ہے، اس کو الگ سے 1 گھنٹہ پورا چاہیے، اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے خدا را قدر کریں، ماں باپ کریں گے انشاءاللہ۔ بڑا ایسا بول رہے ہاں یہی چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یہی نہیں کہ مولوی بڑا اچھا تھا، کرسی بھی اللہ، تخت بھی چٹر چٹر بول لیا تھا، تخت بھی دیکھ کے بولتا ہے، ہم پہ نہیں بولا ابھی تک، جتنا بولا تھا حضرت کی باری میں بولا تھا، ہے نا؟ اس پہ 2 بار تو فکس ہو گیا۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ میں بس تھوڑی سی بات کر لیتا، یہ فرمائش کس کی ہے؟ فاروق بھائی اگر موضوع پہلے ہی لکھ کے دے دیتے نا تو پھر بہتر ہوتا۔ ہاں میں بس سنیں گے نا ابھی، جتنے لوگ سننا چاہتے کہہ دیں یا رسول اللہ، جی سلامت رہیں۔ واقعی ایک کے پار سوئی چلی گئی ہے، شکر ہے سنی کے کبھی 12 نہیں بجتے، 1 بجا ہے نا، 12 نہیں بجتے، جب بجے ہوں گے تب ہم نے گھڑی نہیں دیکھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی 12 ہی نہیں بجے۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ ماں رات کو پانی مانگتی رہتی ہے، پانی پانی پانی، وہ مر گئی بیچاری، لیکن کہتا پتہ نہیں ہم تو اٹھے تو نیچے پڑی تھی، یہ کہہ رہا پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہی نہ چلا۔ دوست کی مس کال آ جائے، دسترخوان اماں لگا دیتی۔ فکر ان لوگوں کی فکر کریں، ماں باپ کی فکر کریں۔ جب یہ جوان تھے نا تب یہ لوہے کے چنے چبا لیتے تھے، آج بوڑھے ہو گئے تبھی تم سے نہ تازہ چپاتی مانگتے، اس پہ تانے دیتے ہو۔ بہویں کہتی ہیں حرام کی مل رہی ہے، اب آ کے للیوں کے دور میں نہ کھائی گرم روٹی، بہووں کے دور میں کھا گا۔ اور سن
जाहिल, जब बेटियों का दौर था ना तब ये लोहे के चने चबा लेता था, आज कमजोर हुआ कि इसलिए आपसे गर्म रोटी मांग। बताओ, तुम देखो मजदूर पे, स्टेशनों पे देखो, हम लोग सफर में रहते, हमने बाप देखे स्टेशन पे सूखी रोटी भिगो के खाते देखा हमने बाप। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए 4 पैसे बचाना चाहता है, वरना मार्केट में क्या नहीं है। जाके देखो, कोई टंकी का पानी पीता है मजदूर, कोई गड्ढे का पानी पीता है। क्या उनके सामने पानी की दुकानें नहीं? क्या उनके सामने बिस्लेरी नहीं? वो भी तो 150 रुपए शाम तक कमाएगा, 250, 400, 500 कमाएगा। वो भी चाहता 20 रुपए की बोतल ले लेता, लेकिन कभी उसने 20 रुपए पानी में खर्च ना करके कभी गड्ढे के पानी से प्यास बुझाई है, कभी उसने टंकी का पानी पिया है। उसका भी तो जी चाहता था कि वो भी कभी ठंडे पानी से प्यास बुझाता, लेकिन उसको ख्याल आया आज 20 रुपए बचा लो, शायद के बेटी के दुपट्टे में काम आ जाए। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बेटे की फीस में काम आ जाए। आज 20 रुपए कमा बचा लो ताकि बच्चे का कोर्स खरीद सकूं। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बच्चे के जूते खरीद सकूं। हर दिन वो तेरे लिए बचाता रहा, और आज सुन कान खोल के, और माँ ने दूध पिलाया है, हजम करके दिखाना। और जिसके लिए माँ बाप छोड़ लगा के, जिसके लिए माँ बाप से लड़ लगा के, तुझे पता भी है कि नहीं, वो बीवी जिसके लिए माँ बाप छोड़ देते हो, खुदा की कसम इसने तुझे हट्टा कट्टा देखा है तब निकाह के लिए तैयार हुई है। इसने तेरी कमाई देखी है तब तुझे अपनाया है, तेरी जमीन देखी है तब तुझे शोहर बनाया है, इसने तेरी हैसियत देखी है तब तुझे अपनाया है। उन माँ बाप को सलाम कर। अगर काना भी होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है, लूला होता है तब भी कहते हैं हमारा है, अगर निकम्मा होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। जिसे दुनिया ठुकराती है उसे आगे बढ़ के माँ बाप सीने से लगाया कर। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई सुने जरा, बड़ी चीज है माँ बाप। मैसेज मिस कॉल आ गई। अक्सर खाने की फिक्र माँ बाप को होती है। लिख लो, तुम्हारी कितनी भी लाडली बीवी हो ना, इतनी फिक्र तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी फिक्र तुम्हारी माँ कर सकती है। ये लिख लेना मेरी बात। आज मैं बता रहा हूं, शायद पैदाइश के बाद आज तक आपसे किसी ने ना कहा हो, लेकिन आज फारूक भाई ने अकीक़े के मौके पे हमें और आपको एक जगह बैठाया। चूंकि माँ बाप की मोहब्बतें हैं, आज ये इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं, कल बच्चों को कोई याद भी तो दिलाए कि आज तुझसे 10 रुपए की दवा नहीं दिलाई जा रही, इस बाप ने तेरे अकीक़े के मौके पे लाखों में खर्च किए थे। कल याद दिलाए ना औलाद को ये भी, और ये बात याद रहेगी। क्योंकि आज ऑनलाइन ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आया था, ऐसा भी आया था। आज माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। हमारे खाने पे सिर्फ माँ बाप को फिक्र होती है। हम रातों में चलने वाले लोग कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे आते, कभी घर से लेट निकलते हैं तो रोड पे 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे बूढ़े माँ बाप खड़े मिल जाते हैं। कैसे खड़े? हम लोग रोकते हैं गाड़ी, यार हो सकता है आज मदद की जरूरत है। पूछे क्या, कहाँ जाना है? उससे पूछते हैं कहाँ जाना चाचा? कहता जाना कहीं नहीं, यहीं तक आया था। क्यों? कहने लगा अभी बेटा शहर से नहीं आया, इसलिए माँ बाप रोड पे आ गए क्योंकि बेटा शहर से नहीं आया। क्या कभी बेटा भी इसलिए आया कि अभी अब्बा शहर से नहीं आए? क्या कभी फिक्र हुई इतने बेटे को कि अभी बाप वापस नहीं आया है? दस्तरखान लग गया, खाना खाने उठे, बैठे थे खाने के लिए, घंटी बज गई। क्या ये हर माँ की कहानी नहीं? दोस्त ने कहा जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूं। दस्तरखान छोड़ा, माँ कहती रह गई लल्ला खाना खा ले। और बड़े बूढ़े माँ बाप तो एक बात कहते हैं, रशीद भाई कहते हैं कि खाना छोड़ के नहीं जाते। पीछे से ही आवाज आती है, खाना छोड़ के नहीं, रोटी छोड़ के नहीं जाते। ये माँ बाप कहते हैं हमारे, रोटी छोड़ के नहीं जाते, पागल इसे खा जा। कह रहा बस अभी आया, ये कह के निकल गया। तू गया, तूने यारों के साथ चिकन उड़ाया, फिराई उड़ाया, चंगेजी उड़ाया, जाने क्या क्या उड़ाया, नाक तक खा के बैठ गया। फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे चलते रहे। लेकिन तुझे पता है माँ ने इसीलिए नहीं खाया कि जब बेटा आ जाएगा वो खा लेगा, फिर मैं खाऊंगा। ये समझे इनके तरफ कि वो आ जाएगा उसको खिलाने के बाद खाऊंगा, ये सोच के माँ ने नहीं खाया। और खैल हम लोगों के बड़े बूढ़े क्या करे, कहां जा रहे हो? छैल छैल, हमें आज तक छैल का माना नहीं पता।
ہمارے دادا کہتے تھے ادھر چلے چھیل. اب آئے چھیل گھر میں رات کے 12 بجے. ماں وہی سادہ سیدھے دل ماں بیٹھی تھی دسترخوان پہ. غصہ آ گیا اس کو. اس نے کہا اتنی دیر لگا دی, تمہیں ٹائم بھی نہیں دکھتا. ماں کا غصہ جائز تھا. تو یہ کیا کہتے ہیں منہ بند رکھے کر. ماں کہتی ہے میں کچھ سے غلط تھوڑی کہہ رہی ہوں, یہی تو کہہ رہی ہوں جلدی آتا. تو وہ کہتا میں تجھے پاگل دکھ رہا ہوں, اچھے برے کی مجھے تمیز نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, منہ بند کر. اور تجھے خدا کا واسطہ یہ آواز جو رات کے 1 بجے 12 بجے 2 بجے تیرے کانوں سے ٹکراتی ہے نا, یہ زحمت نہیں ہوتی, خدا کی رحمت ہوتی ہے. آج اس کا انتظار تجھے برا لگ رہا ہے نا, آج اس کی آواز تجھے کتے جیسی لگ رہی ہے. آج کہتا ہے گدھے کی طرح نہ بولا کر. خدا کی قسم جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی, جس دن قبرستان چلی گئی, جا گارنٹی دیتا ہوں میں تجھے, رات کے 1 بجے آنا 2 بجے آنا, کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا, کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. جس دن ماں باپ چلے جائیں گے گھر میں کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا. اس دن تو گھر کے اندر آئے گا لیکن تیرے کان ترس جائیں گے, کاش وہ ڈانٹنے والی آواز پھر سے آ جائے, پھر سے کوئی آواز دے گا. میں اس دن تیرے کان تلاش کریں گے, تجھے وہ ٹوٹی چارپائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی, وہ دیوار سے لگی لاٹھی دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا. اس دن تجھے پتا چلے گا تو نے کتنی بڑی دولت کو کھو دیا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر میں تو ان کی قدر کر لو, کل اگر یہ نہیں ہوں گے ساری دولت اٹھا کے پھرنا, دنیا سے بھیک مانگنا اور کہنا ایک بار ماں کا چہرہ دکھا دو, پوری دولت لے کر بھی کوئی ماں باپ نہیں دکھا سکتا ہے, اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر. اس لیے ماں باپ کی لمبی عمر کی بھیک مانگو. اور ماں باپ ہوتے, ماں باپ ہوتے. وہ کسی نے ایک شعر کہا تھا فرقان بھائی, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. ہاں پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے, کوئی اس بچے سے پوچھے جس کی مر جاتی ہے ماں. کبھی سمجھیں اس چیز کو, بڑی اچھی بات ہے. منور رانا آدمی غلط بات بڑی اچھی ہے. اس نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. بات بڑی اچھی تھی. میں نے کہا تھا نصیحت اور دیوار پہ ہو تو پھر ہمیں دیوار سے مطلب نہیں, ہمیں نصیحت سے مطلب نہیں. منہ خراب تھا, بات اچھی کہی ہے نا. بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. اور وہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی. کسی نے کہا تھا کہ ماں جب اٹھاتی ہے نا تو کمر تک اٹھاتی ہے, اور باپ جب اٹھاتا ہے تو کندھے تک لے جاتا ہے. اس نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں ہے, تو کسی عقل مند نے جواب دیا, اچھی بات تھی. اس نے کہا ماں اس لیے کمر تک اٹھاتی ہے, وہ چاہتی ہے میرا بیٹا بھی وہاں تک دیکھ لے جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں. اور باپ جو کندھے تک اٹھاتا ہے تو وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے نا وہ میرے بیٹے کو نظر آ جانا چاہیے. کیا ان کی قیمت ادا کریں گے, کیا ان کا بدلہ دیں گے. بلندیوں سے, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. تو ماں باپ موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. یاد رکھیے ماں اولاد کی بڑی فکر مند ہوتی ہے, بڑی فکر مند ہوتی ہے. مجھے بات یاد آئی, خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ راکیہ ساجدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی گھر آئے. سنے ماں باپ کیا ہوتا, توجہ ہے نا, ابھی نہیں تھکے نا بھائی. گھر آئے, مولا کائنات خاتون جنت دیکھا آج گھر میں جھاڑو لگا رہی,
صفائی کر رہی، سارے کام کر رہی، خادمہ ایک طرف کھڑی ہے۔ حضرت علی کہتے فاطمہ آج خیر تو ہے، لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی، سارے کام خود کر رہی ہو۔ خادمہ نے اتنا سنا، کہنے لگی علی پتہ نہیں آج ہوا کیا ہے خاتون جنت کو کہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ حضرت علی آئے، فاطمہ خیر ہے؟ جی علی آج سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہو، شکر ہے اللہ کا، لگتا ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو دیکھا حضرت علی کے چہرے کو، کہنے لگی علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے، یہ امامہ رہ گیا جو آپ کے سر پہ، فرصت ہے تو دے دیں ذرا اس کو بھی دھل دوں۔ حضرت علی نے امامہ بھی دے دیا، خاتون جنت نے وہ بھی دھل لیا۔ اس کے بعد شہزادوں کو بلایا، نہلایا، جب صاف کیا اور آنکھوں میں سرما لگانے لگی نا تو رونے لگ گئی۔ حضرت علی نے دیکھا، فرمانے لگے فاطمہ خیر تو ہے نا، آج خلاف معمول کام کر رہی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا جب بیٹوں کو سجاتی تھی تو مسکراتی تھی اور چومتی تھی، آج رو رہی ہو؟ ایک بات کہی خاتون جنت نے، علی آج آخری بار بیٹوں کو نہلایا ہے، کل میرے بعد پتہ نہیں میرے بیٹوں کو کون نہلائے گا، میرے بیٹے مجھ سے جدا ہو رہے۔ علی اس خیال نے رلا دیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی سکتے میں آ گئے، فاطمہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہتی علی بات سنیں، تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، فجر کے انتظار میں آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور آئے تھے، وہ فرمانے لگے فاطمہ سحری کھا لی بیٹی، پریشان نہ ہونا، آج سحری علی کے دسترخوان پہ کھائی ہے، افطار ہمارے دسترخوان پہ کرنا ہے۔ لگتا ہے علی آج میں جانے والی، میرے بابا آئے تھے۔ حضرت علی نے اتنا سنا نا، ہاتھ پکڑا، خاتون جنت سنے ماں کیا ہوتی ہے۔ خاتون جنت فرماتے شہزادو جی امی کا جاؤ نانا کے مزار پر ماں کا سلام کہہ آؤ، یہ کہہ کے بچوں کو بھیج دیا آپ نے، اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی علی کچھ بات کہوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ کہو نا، کیا بات ہے؟ کہتے آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا، آج مانگنا چاہتی ہوں۔ اتنا سنا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ کے، فاطمہ آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہو، کیا چاہیے؟ ہاتھ پکڑا خاتون جنت نے حضرت علی کا، آپ لے کر کے بیٹھی، کہا علی کہاں آؤ تو سکی، کہا کیا بات ہے؟ کہا علی ذرا ہاتھ دو۔ حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ خاتون جنت کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہاتھ حضرت خاتون جنت نے اپنا دامن خاتون جنت نے ہاتھ میں دیا علی کے، کہتی ذرا پکڑو تو سکی۔ ایک ہاتھ علی نے، ایک کونا علی نے پکڑا، دوسرا کونا خاتون جنت نے پکڑا۔ اب نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے اے علی آپ کے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، علی کی چیخ نکل جاتی ہے، فاطمہ میرے ساتھ اتنے دن گزارے ہیں، تم خطا کی بات کر رہی ہو، آج تک کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، یہاں تک کہ فاقے کیے کبھی روٹی تک کا سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کالی عرض اتنا سا ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، کہا کس خطا کی بات کرتی ہو؟ کالی یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کھانے کا حکم دیا ہو، مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے تم نے کسی چیز کو کہا ہو، مجھے کرنے میں دیر ہو گئی ہو۔ اے علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ خدا کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن ایک وعدہ تو بھی کر کے جا۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہ جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، خدیجہ بھی کھڑی ہوں گی، فاطمہ جب علی سامنے آئے تو مصطفیٰ سے میری شکایت نہ کر دینا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ کس کے حوالے کر کے آئے تھے، جس نے تو وقت کی روٹی نہ دی اس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے، جہاں کبھی پیٹ بھر کے نہ کھایا اس کے حوالے کیا تھا۔ خاتون جنت رو دیتی ہے، کہتے ہیں علی وقت کم ہے، جلدی سے میری بات سن لی جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کہو تو صحیح، اب ذرا غور سے سننا پیارے۔ خاتون جنت کہتی ہے اے علی کوئی کمی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب شوہر انتقال کر جاتا ہے تب بیویاں کفن سے لپٹ کے
کہتی ہیں اجی معاف کر دو جو غلطی ہو گئی، او میری بہن بیٹی اب یہ کفن میں لپٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا، اگر معافی مانگنی تھی تو اس کی زندگی میں مانگ لیتی، اگر راضی کرنا تھا جیتے جی کر لیتی، اس لیے کہ تیری جنت رب نے اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ فرمایا گیا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ مرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ ہاں لیکن مرنے کے بعد کفن نوچے گی معاف کر دو، اور پہلے کہتی تھی مر جا ٹرک کے نیچے جا کے تیری شکل نہ دیکھوں، تو لوٹ کے نہ آئے، یہ دیتی تھی تانے، آج لپٹ کے کفن سے کہہ رہی ہے معاف کر دو۔ میری بہن یہ معافی تلافی سب جیتے جی ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو پھر یہ رجسٹر بند ہو گیا، اب تو اللہ ہی مالک ہے۔ اس سے پہلے کے سانسیں جو ہیں وہ بند ہوں اور ہمیشہ کے لیے رشتے ٹوٹ جائیں، ان کی زندگی میں معافی مانگو۔ اگلی بات جو خاتون جنت نے کہی تھی، دل تڑپتا ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ خاتون جنت نے کہا تھا علی میں اجازت دیتی ہوں تم دوسرا نکاح کرو، لیکن یاد رکھنا جب دوسرا نکاح کر لو نا تو علی مجھے نہ بھول جانا، میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، علی مجھے تمہارا انتظار رہا کرے گا۔ یہ نبی کی بیٹی باتیں کر رہی خاتون جنت، علی میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، مجھے یاد آیا کرے گی تمہاری، کبھی چہرہ دکھا دیا کرنا۔ اور اگلی بات جو کہی کہا علی نکاح کرو گے؟ کہتی کہ سنو تم ہفتے کی 6 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، ایک رات ہفتے میں میرے بچوں کے ساتھ گزار لیا کرنا، میرے حسن حسین بڑے چھوٹے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے، علی کبھی حکم نہ دینا، میں نے آج تک حسین کو کبھی حکم نہ دیا، چھوٹے ہیں میرے بغیر کیسے رہیں گے، علی میں ماں ہوں ان کی، مجھے فکر کھائے جا رہی ہے، میرے بیٹوں کو میرے بعد دکھ نہ ہونے دینا۔ او یار یہ ماں ہوتی ہے، جاتے جاتے کہہ رہی ہے علی میرے بچوں کو دکھ نہ دیا جائے۔ اگلی بات کہی تھی علی سنو زینب ہے نا بڑی حیا والی ہے، زینب بڑی حیا والی ہے، علی دن کے اجالے میں کم آنا گھر میں۔ کہا کیوں؟ کہ رات کے اندھیرے میں آیا کرنا، آج بھی جب تم سامنے آتے ہو نا تو زینب میری پیچھے چھپ جاتی ہے، اگر میرے بعد تم آؤ گے تو زینب کس کے پیچھے چھپے گی؟ کہا حیا والی بیٹی ہے میری، علی کبھی دن کے اجالے میں بغیر بولے گھر میں نہ آنا، میری فاطمہ میری زینب بڑی پردے والی بیٹی ہے، حالانکہ شریعت میں باپ بیٹی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن حیا اور غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتی، اور کتنی ایسی بے غیرت ہوتی ہے جو ننگی شادیوں میں نظر آتی ہے۔ تو کیا رشتے ٹوٹ گئے؟ کیا حکم بدل گیا؟ نہیں، یہ تو خون خون کی بات ہے۔ جس زینب کی تربیت فاطمہ نے کی ہو بتاؤ وہ زینب کتنی حیا والی ہے۔ کہا تھا ذرا دن میں آنا نا تو پھانس کے آنا، میری زینب بڑی حیا والی ہے۔ اور فرمانے لگی سنو علی جی، فرمایا بچوں سے دور نہ رہنا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ ہیں، اتنے میں نورانی چہرہ نظر آیا، شہزادوں سے کہا شہزادوں کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ نانا کو سلام کرنے آئے ہیں، ماں نے بھیجا، کہا جلدی گھر چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ جب اتنا سنا نہ کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں نہیں بلکہ سارے نبی خاتون جنت کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ اتنا سنا شہزادے دوڑ گئے، جیسی گھر پہنچے ادھر معاملہ یہ تھا، کہتے ہیں علی انتقال ہو جائے نا تو میرے پردے کا خاص خیال رکھنا، علی مجھے اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی ہے، علی اب تم جاؤ۔ خاتون جنت اندر گئی، علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کو سجدے میں جاتے دیکھا، بس کہتے میں باہر آ گیا، ایک آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کا یہ آواز آ رہی تھی۔ کہتے کیا ہوا؟
کا میں نے سنا فاطمہ کہہ رہی تھی اللہ مجھے حیاتی ہے جبریل سے بھی، اس لیے ملک الموت کو نہ بھیجنا، تیرا فیصلہ تیری مرضی، لیکن فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی روح اپنے دست قدرت سے خود تو نکالے تاکہ فاطمہ کی حیا بھی باقی رہ جائے، مصطفیٰ کی شریعت بھی باقی۔ اللہ ہوا بھائی، ماں کا کردار دیکھا، بیٹے آئے تب تک ماں کا انتقال ہو چکا ہے، شہزادوں نے قدموں میں سر رکھا، مولا کائنات نے سینے سے لگایا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ماں باپ کا رشتہ آخری سانس تک نہیں ٹوٹتا۔ ہم تو سارے ہی کربلا والے لوگ ہیں، سارے ہی کربلا والے لوگ ہیں۔ میرا حسین جب کربلا جا رہا تھا نا، تب بھی ماں کے مزار پہ آ کے کہا تھا امی حسین جا رہا ہے، امی حسین جا رہا ہے، امی دعائیں نہیں دیں گی؟ خاتون جنت کی قبر انور سے آواز آئی تھی شہزادے تمہیں کیا لگتا ہے میں ماں ہوں کیا مجھے پتہ نہیں ہے؟ حسین تو چل، تو کربلا بعد میں پہنچے گا، تیری ماں فاطمہ تجھ سے پہلے کربلا آ جائے۔ اور گواہ ہے تاریخ، علی اکبر نے جسے روتے ہوئے دیکھا تھا کوئی پردیسی نہیں تھا، کوئی اجنبی نہیں تھا۔ مولا حسین نے کہا تھا علی اکبر جسے تم دیکھ کے آ رہے وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ تو ماں کے رشتے اولاد سے آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے، آخری سانس تک نہیں ٹوٹتے۔ دوسری بات ایک اور کہی تھی حضرت علی کی مثال کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کبھی پھر ہو جائے گا۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے، اللہ بیٹا دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے، بیٹی دے تب بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ میں نے بیٹوں سے اور بیٹوں کے حوالے سے بات کی، چار باتیں بیٹی کے حوالے سے بھی کہہ جاؤں تاکہ خدیجہ فاطمہ کا بھی دنیا میں آنے کا مقصد اور ان کی آنے کی برکت سے یہ بات ہمارے اور آپ کے بیچ ہو جائے۔ میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی گھڑی نہ دیکھ بھئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لوں گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میرا اپنا مزاج ہے کہ میں اتنی دیر بات کرتا ہوں جتنی دیر لوگ سن لیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، باقی تو سارے ہی لوگ اچھے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جس نے گھڑی دیکھی اس نے بھی ہمیں وقت کی قیمت بتائی ہے، ہم جانتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ بس آخری بات میں نے کہا تھا بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی بیٹی زور سے بول دو بیٹی، اتنی سستی سے کیوں بول رہے ہیں؟ بیٹا نعمت ہوتا ہے بیٹی، چائے پی کے بھی گرمائی نہیں آئے گی تو پھر کیا پیو گے؟ ہاں ماشاءاللہ، جو پی رہے وہ تو بول ہی نہیں رہے، جسے ملے یوں وہ کرے کیوں، ہے نا؟ لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ محفل تو سجائی ہے نا فاروق بھائی نے، لنگر تو سارا ہی مدینے والے کا ہے نا، لنگر تو سارا حضور کا ہی ہے نا، وہ ان کی مرضی ہے کس کی جیب سے کہاں چالو کریں گے، یہ تو حضور کا فیصلہ ہے نا۔ ہم تو یہی کہیں گے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو بیٹا نعمت ہوتا کہ بیٹی بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ سنیں، جب بیٹا آتا ہے اللہ فرماتا جا اپنے لیے بھی کمائیے اور اپنے ابا کے لیے، لیکن جب بیٹی آتی ہے تو ساتھ میں رب کا پیغام لاتا ہے۔ جب بیٹی آتی ہے رب فرماتا جا ماں باپ سے میرا سلام بھی کہنا اور یہ خوشخبری بھی لے کے جا کہ تو آ گئی ہے نا، تو باپ سے کہنا تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ابا اپنا بھی رزق لائی ہوں ساتھ میں تیرا بھی لے کے آئی ہے۔ یہ پیغام بیٹی لے کے فرمایا گیا بیٹی آتی ہے تو اللہ فرماتا میں تیری بھی روزی کا انتظام کروں گا اور تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا۔ گارنٹی ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے اس گھر کے مرد کی کمائی بڑھ جاتی ہے، ہاں کمائی بڑھ جاتی ہے جس گھر میں بیٹی آتی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں خدا کا سلام آ جاتا ہے جس میں بیٹی آتی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں بڑی دعائیں مانگی ہیں پہلا بیٹا ہو جاتا، ہاں مانگ پہلے جوتا مارنے والا منہ پہ۔ فرق ہوتا ہے حضرت، امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو، عالم کی بیٹی ہو جاہل کی بیٹی ہو، جاؤ یہ فرق سب میں دیکھ لینا۔ بیٹے کا شوق پورا نہ کرو، گریبان پکڑ کے کھڑا ہوتا جوتا وہی پہنوں گا جو اس کے بیٹے نے پہنا ہے، لیکن جاؤ کبھی عید پہ کسی غریب کی دیوار سے کان لگاؤ،
ابا کہتا بیٹی نئے کپڑے نہیں بنائے تو نے؟ وہ کہتی ابا پچھلی عید کو تو بنائے تھے نا، پرہیز کر لوں گی انہی کپڑوں میں عید ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے پسینے کا مطلب سمجھتی ہیں اور بیٹے باپ کی تھکن کا مطلب نہیں سمجھتے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو، بیٹیاں مانگا کرو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کو پالا پوسا عزت سے رخصت کر دیا، کہتے ہیں جاؤ اسے جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ لیکن پالنا پوسنا یہ رخصت کرنا بھی، یہ باتیں ذرا 3 سن لیں، اس میں بھی 3 چیزیں لازم ہیں۔ خالی پیدا ہو کر کے اس کو مطلب ہیرون بنا کے بازاروں میں گھما کے شادی کر دیا نہ جنتی، نہ شکل پہ تھپڑ پڑیں گے۔ اس کے بھی اصول ہے کچھ۔ فرمایا گیا بچوں کا حق ہوتا ہے، فرمایا گیا 3 کام کرنے۔ جب بیٹی پیدا ہو پہلا حق یہ کہ اسے اچھا نام دو، نام اچھا دو۔ کسی نے کہا نام اچھا کیا ہے؟ کوئی کہتا سابیہ، کوئی کہتا ثانیہ، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ محبوب تم بتاؤ اچھا نام کیا؟ فرمایا جو میری بیٹی کے نام پہ بیٹی کا نام رکھے گا، اللہ میری بیٹی کے ساتھ اس کی بیٹی کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا نام؟ فرمایا بیٹی کا نام میری فاطمہ کے نام پہ رکھو۔ اچھا نام تو تھا فاطمہ رکھو، لیکن ثانیہ کیوں؟ کرکٹر بناؤ گے کیا بھائی؟ بیٹی کا نام خاتون جنت کے نام پہ رکھنا یہ پہلا حق تھا۔ اگر آپ نے کر دیا پورا تو مبارکباد کے مستحق، اور اگر نہیں رکھا آپ نے اچھا نام، اچھے سے مراد یا تو خاتون جنت کے نام پہ ہو یا نیک بیٹیوں کے نام پہ ہو، نیک بیٹیوں کے نام پہ رکھ دو، میمونہ رکھو، زینب رکھو، حلیمہ رکھو، خدیجہ رکھو، یہ ساری نیکوں کے نام ہیں، یہ سارے اچھے رکھنے تھے، سارے اچھے۔ اب تو مجھے پتا ایک کہہ رہا نام بتا، مانا پوچھنا مولانا میں نے بتا کہ بیٹی کا نام میں نے انا رکھا، اس کا کیا مطلب؟ میں نے اس کا مطلب تو بیڑا ہی غرق کر دے گا۔ میں بولا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھائی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تو سامنے والے نے کہا خالی میں ہٹا دے سب کچھ بن جائے گا۔ یہ میں جو آگے نا میں، اور یہ کہتے ہیں انا لے کے ڈوب گئی، تو اس نے بیٹی کا نام انا رکھا۔ ایک تو کہہ رہا میں نے بیٹی کا نام انشا رکھا، کیونکہ قرآن میں نام انشا، ایک منتشا رکھے پڑا، یہ بھی قرآن میں۔ ارے اللہ کے بندے پوچھ تو لے منتشا کیا ہے، انشا کیا ہے؟ ہاں لونڈے کا نام خناس رکھ دیا کہ نہ ہے تو قرآن میں، تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے پوچھ پاچھ کے رکھ لیا کرو۔ ابلیس بھی ہے قرآن میں، تو یہ تو بہت ہوں میں حضرت مشرکین مجرمین، ایک ان چیزوں سے پوچھ کے نام رکھا کرو، پوچھ کے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ نام اچھا رکھنا۔ پہلا حق کیا ہے بیٹی کا نام؟ نام اچھا رکھنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اسے اسلامی تعلیم اور تربیت دی جائے، یہ دوسرا حق۔ اسلامی تعلیم و تربیت۔ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے اسے دین سکھاؤ، تربیت کیا ہے؟ اسے کنیز فاطمہ زہرا بناؤ، ہے کہ اس کے سر سے دوپٹہ نہ اترنے دینا۔ ایک دن سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی، دھوکے سے دوپٹہ سرکنے لگا، خاتون جنت کوئی کام کر رہی تھی، نظر پڑ گئی، دوڑ گئی، دوڑ کے جا کے بیٹی کا دوپٹہ ایسے سنبھالا جیسے کوئی گر رہا ہو اور ہاتھ پکڑا ہو۔ امی کیا بات؟ کہا بیٹی تیرا دوپٹہ سرک رہا تھا، توجہ کام میں تھی، میں دوڑ آئی۔ امی دوپٹے کے لیے؟ کہا نا، اسے بیٹی صرف دوپٹہ نہ سمجھنا، اسے اللہ نے نسلوں کی عزت بنایا ہے۔ یہ کپڑا ہی نہیں ہے، یہ نسلوں کی عزت ہے، تو یہ بھی لازم ہے بیٹیوں کو باحیا بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ 2 حق ہو گئے کیا؟ پہلا سلامت رہے نام، دوسرا تعلیم و تربیت اسلامی دینی ہے، اب تیسری ہے کہ اس کا عزت سے نکاح کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر محبوب کی خوشخبری تمہارے لیے، جب نبی نے کہا 3 والا جنتی ہے تو 2 والا کھڑا ہو گیا۔ حضور 3 والا جنتی، مجھ پہ تو 2 ہی ہیں،
آقا میں نہیں جاؤں گا. حضور نے فرمایا رب کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے, 3 والا جنتی ہے تو جا 2 والا بھی جنتی ہے. میں پھر 1 والا کھڑا ہو گیا, حضور 3 والا بھی جنتی 2 والا بھی جنتی, مجھ پہ تو 1 ہے. آقا میں, حضور نے فرمایا خزانے کم تھوڑے ہی ہیں. فرمایا 3 والا بھی جنتی 2 والا بھی جنتی, جس پہ 1 ہے وہ بھی جنتی ہے نا. پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس پہ بیٹی نہیں تھی. آقا ہم تو رہ گئے نا, ہم پہ تو بیٹی نہیں. محبوب فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے, جس پہ بیٹی نہ ہو بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا. کہ فرماتے ہیں ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کر ڈالوں گا. بیٹی کی تمنا بھی برکت والی ہے. بیٹی آئے کتنی بڑی برکت, جس کی تمنا اتنی برکت والی ہے. اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو, اس لیے کہ بیٹیاں باپ کی ہمدرد ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کی غمگسار ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کی انتھک راستوں میں چلنے والی ساتھی ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کی تنہائی کی ساتھی ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کے دکھوں کی ساتھی ہوتی ہیں. جب بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب بیٹیاں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں ابا ڈرنے کی بات نہیں, ابھی بیٹی زندہ ہے. کتنے بیٹے جب دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سنبھالتی ہیں. اس کے بعد باپ کہتا ہے آج یہ میری بیٹی نہیں, اس نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. او لوگوں, خدا کے واسطے یاد رکھنا, اگر گھر میں برکتیں نہ ہو, اگر عذاب اتر آیا ہو, اگر گھر سے برکتیں روٹ گئی ہو, مت جانا تعویذ لینے کے لیے, مت جانا ڈوری لینے. بیٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, بیٹی نہ ہو تو بہن لینا, بہن نہ ہو تو ماں کو بیٹھانا. کوئی بھی عورت ذات ہو گھر کے اندر, اسے عزت سے آگے بیٹھا اور پھر جھولی پھیلا اور کہ اللہ اس بیٹی کے صدقے میں برکت دے. یقین کہتا ہے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے, خدا کی رحمتیں پہلے اتار دی. ہاں اللہ جب راضی ہوتا ہے مہمان بھیجتا ہے اور راضی ہوتا ہے, بارش بھیجتا ہے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے, بیٹی دے دیتا ہے, بیٹی دے دیتا ہے. کچھ جاہل کرنا ہو تو بیٹی دیتی ہے, اس سے بیٹا ہے ہی نہ, بیٹا ہے ہی نہ. خاتون جنت تشریف لائیں دنیا میں, حضور کی چچی آئیں, وہ گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی. میرے حضور نے فرمایا خیر تو ہے نا چچی, خیر تو ہے نا. تو عرض کرتی ہیں جی پھر اداس کیوں ہے؟ کا تمنا تھی اللہ آپ کو چوتھا بیٹا دے دیتا, میں خوشخبری دیتی مجھے انعام ملتا. میرے محبوب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا پھر کہا بیٹی آئی ہے چوتھی. حضور نے مسکرا کے کہا بیٹے والے کیا دیں گے, آج جو بیٹی والا تجھے دے رہا ہے. کہا چچی جا, تو نے میری فاطمہ کی خوشخبری دی ہے, میں تجھے جنت کی خوشخبری دے رہا. خاتون جنت کا نام آئے تو دل جھک جاتے, دل. بہت بڑا نام ہے خاتون جنت, بہت بڑا نام ہے. لیتے ہوئے زبان ایسے لگتا ہے کہ زبان نے کتنا بڑا وزن اٹھایا ہے. بہت بڑی ذات خاتون جنت کی. اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی, خدا محبوب کے آنگن میں 4 پھول کبھی نہ کھلاتا. اور پھر رنگ الگ الگ, رنگ الگ الگ. ہر بیٹی کی قربانیاں حضور کے دین کے لیے ہیں. یہ مت سمجھنا صرف خاتون جنت کی قربانی ہے. حضرت خدیجہ, حضرت زینب, ام کلثوم, یہ حضور کی جو بیٹیاں نا, ان کی بڑی بڑی قربانی, حضور کی بیٹیوں کی قربانیاں. تو حضرت زینب کی قربانی آپ دیکھیں, ہے نا, بڑی قربانی, بڑی قربانی, جنہوں نے تماچے دین کے لیے کھائے. لیکن فرق جانتے ہو خاتون جنت کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ پایا, سب سے زیادہ حضور کا ساتھ انہوں نے پایا, سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ محبت حضور سے یہ کرتی ہے خاتون جنت. آج بھی جاؤ گارنٹی ہے. فرمایا گیا جس پہ اولاد نہ ہو, محرم کی تاریخوں میں خاتون جنت کا وسیلہ دے کے بچے مانگے, اللہ خاتون جنت کے صدقے میں اولاد عطا فرما دیتا ہے. اتنا وزن ہے آج بھی نام کی, اور اللہ نے بڑی عزتیں اتنی بخشی ہیں. میدان قیامت ہوگا, سب نہ اپنی اپنی میں پڑے ہوں گے, اعلان ہو جائے گا, گردنیں جھکا لو صاحب. کیوں؟ نبی کی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہے, اور اکیلی نہیں گزرے گی, 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزرے گی. تب گردنیں نیچی کر دی جائیں گی, تب نظریں سب کی نیچی کر دی جائیں گی. رتبے سب کے اپنی جگہ ہے, لیکن نبی کی فاطمہ اپنی جگہ ہے. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے نا. تو کوشش یہ کرے, دعائیں مانگے اللہ بیٹی کے, بیٹے بھی مانگو آپ کا حق, لیکن بیٹیاں بھی مانگنا, اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں. ہاں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں. جنازے پہ دیکھو, آخری بات ہے نا, آخری بات کر رہا ہوں, جنازے پہ آپ دیکھتے نا,
ابا مر جائے تو بیٹا 2-4 منٹ رو کے ادھر ادھر لگ جاتا ہے، لیکن میں نے آج تک بیٹیوں کو جنازے سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ بیٹھی رہتی ہے، پوری رات بیٹھی رہتی ہے، باپ کے جنازے پہ پوری رات بیٹھی رہتی ہے۔ ان سے پوچھو اٹھی کیوں نہیں؟ کہتی ہیں بس چند دیر لمحوں کا مہمان ہے یہ چہرہ، پھر دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کبھی باپ کے جنازے سے اٹھتی نہیں جب تک باپ کا جنازہ نہ چلا جائے۔ اس لیے اللہ سے سچا ہمراز ہمدرد مانگو، ساتھ میں بیٹی مانگو، بیٹی مانگو۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ بیٹا دے یہ بیٹی دے، ڈی جے نہیں بجانا ہے، تماشے نہیں کرنے، ناچ گانے نہیں کرنے۔ اللہ نے انعام کیا تو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، اس کا دین آگے بڑھے۔ یہ اس لیے محفلیں کی جاتی ہیں۔ مولا کریم ان دونوں بچے اور بچی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان دونوں بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ خاصیت کے ساتھ ہمارے فاروق بھائی، اللہ ان کی نسلوں میں بیٹوں کو غلام علی بنائے، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے۔ مولا کریم جتنے آئے ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، و جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔